أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمیٰ بنت افتخار احمد۔ میرے سامنے کتابوں کا ایک بڑا کلیکشن تھا اور اس میں سے میں ایک کتاب پک کرنا چاہتی تھی جس کو میں آپ کے سامنے پڑھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو کتاب مجھے سمجھ میں آئی وہ ہے کتاب الدعا، جو دعا کے مسائل پر مبنی ہے۔ اس کے رائٹر ہیں محمد اقبال کیلانی۔ اب میں بہت خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں جس نے میری رہنمائی فرمائی۔ دعا وہ عمل ہے جو ایک بہترین عبادت ہے، اور جو بھی جن و انس چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو لیکن اللہ پہ یقین رکھتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے، کیونکہ ہم سب بہت کمزور ہیں اور ہم کو ہر لمحہ ایک طاقتور قابل مطلق ہستی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کتاب کو سن کر نہ صرف آپ دعا سے متعلق بہت سارے مسائل کا حل پالیں گے، بلکہ انشاءاللہ میں آپ کو دعائیں معنوں اور احادیث کے حوالے سے سناؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میں کتاب شروع کروں، میں آپ کو ایک پیراگراف سنانا چاہتی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے، اور میں نے کتاب دوائے شافی سے لیا ہے۔ دوائے شافی جس کے رائٹر امام ابن قیم الجوزیہ ہیں، اور یہ تحریر آپ کو کتاب میں پیج نمبر 245 پر مل جائے گی۔ میرے رب کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ اس کی اجازت اور حکم ہی سے اس کی اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے۔ اس کی نافرمانی اس کے علم کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، حالانکہ اطاعت اور عبادت کی توفیق اور انعام اسی کی جانب سے ہے، اور اگر نافرمانی کی جائے تو وہ مغفرت فرماتا ہے۔ اس کا حق ضائع کیا جاتا ہے پھر بھی وہ عفو درگزر کرتا ہے۔ وہ قریب و نزدیک والوں کا شاہد، محافظ اور نگراں ہے۔ سب سے بڑا عہد وفا کرنے والا، سب سے بڑا عادل، سب سے بڑا منصف ہے بندوں کے ساتھ۔ بندوں کی پیشانیاں اور اس کے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ سارے آثار اس نے لکھ رکھے ہیں۔ بندوں کی اجل اس کے قلم سے لکھی جا چکی ہے۔ یہی ذات اور صرف یہی ذات ایسی ہے کہ قلوب خواہ مخواہ اس کی طرف کھنچتے ہیں۔ ہر مخفی چیز اس کے سامنے ظاہر اور روشن ہے، اعلانیہ اور ظاہر، غائب اور منور چیزیں اس کے سامنے واضح اور روشن ہیں۔ ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ ساری مخلوق اس کے نور کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ وہ سوتا نہیں اور سونا اس کے لیے سزاوار نہیں۔ بندوں کے رات کے اعمال دن نکلنے سے پہلے اور دن کے اعمال رات آنے سے پہلے اس کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا جو معاوضہ پائے گا وہ کسی کو بھی نصیب نہ ہوگا، خواہ وہ کل موجودات کا مالک ہی کیوں نہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دعا عبادت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کی روح ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی عبادت جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائی گئی وہ دعا ہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر پورا نہ اتر سکے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم فرمانے کے لیے یہ دعا سکھائی۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 23۔ تمام عبادتوں میں سے دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی جگہ، دن یا وقت مقرر نہیں، بلکہ ہر لمحہ، ہر گھڑی مانگنے کی اجازت ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر ڈالیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی لمحہ اور کوئی گھڑی ایسی نہیں جو دعا سے خالی گزری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک میں شامل دعائیں ملاحظہ ہوں: سونے اور جاگنے کی دعا، اچھا یا برا خواب دیکھنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا، گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، کھانا کھانے اور پانی پینے کی دعا، میزبان کے حق میں دعا، کفار مجلس کی دعا، توبہ کی دعا، پناہ مانگنے کی دعا، اللہ سے بخشش طلب کرنے کی دعا، پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیز کو دیکھنے کی دعا، غصے کے وقت کی دعا، نظر بد سے بچنے کی دعا، مریض کی عیادت کرنے کی دعا، زیارت قبور کی دعا، بازار میں داخل ہونے کی دعا، ادائیگی قرض کی دعا، غم اور پریشانی کے وقت کی دعا، ابتلا اور آزمائشوں کے وقت کی دعا، سفر پر روانگی اور واپسی کی دعا۔ ان متفرق دعاؤں کے علاوہ صبح و شام کے وقت کے اذکار ان سے الگ ہیں۔ مخصوص حالات یا واقعات پیش آنے پر دعاؤں کی فہرست اس سے الگ ہے۔ مثلاً نیا چاند دیکھنے کی دعا، نیا لباس پہننے کی دعا، نیا پھل کھانے کی دعا، شادی کی دعا، آندھی اور طوفان کے وقت کی دعا، گرج چمک کے وقت کی دعا، خسوف اور کسوف کی دعا، تعزیت کی دعا، دشمن سے مقابلے کی دعا۔ کتب احادیث میں مسنون دعاؤں کی تعداد مذکورہ بالا دعاؤں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق صحیح احادیث سے ثابت شدہ دعاؤں کی تعداد 700 کے لگ بھگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو مختلف واقعات کے حوالے سے 70 سے زائد دعائیں سکھلائی ہیں۔ اس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک نظر اسلام کی بنیادی عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پہ ڈالی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، کہ اصل حقیقت بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ صلاۃ جس کے معنی دعا ہے، واقعتاً اول سے آخر تک دعا ہی دعا ہے۔ آغاز وضو میں دعا، وضو کے بعد کی دعائیں، دوران اذان اور اذان کے بعد کی دعا، اذان اور اقامت کے درمیان دعاؤں کی ترغیب، دوران نماز دعائیں اور نماز کے بعد کی دعائیں، گویا دعا ہی ساری نماز کی روح اور جان ہے۔ اسی طرح اسلام کی دوسری اہم عبادت روزے کو لیجیے۔ اس بابرکت مہینے میں رجوع اللہ، توبہ استغفار اور اذکار کے ذریعے جو شخص اپنے گناہ نہ بخشوا سکے اس کے لیے رسول اللہ نے بددعا فرمائی۔ اس مہینے کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر جیسی عظیم خیر و برکت کی رات رکھ دی گئی ہے، جس کی عبادت 1000 مہینے یعنی 73 سال کی عبادت سے افضل قرار دی گئی ہے۔ اس رات کی ساری بھلائیاں اور خیر سمیٹنے کے لیے رسول اللہ نے امت کو ایک مختصر اور جامع دعا ہی کی تعلیم دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ سارا مہینہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توبہ استغفار اور اذکار کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔
حج کو اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ جو حضرات حج کی سعادت سے بہرہ مند ہو چکے ہیں انہیں خوب اندازہ ہے کہ حج پر روانگی سے لے کر گھر واپسی تک، خواہ یہ عرصہ چند مہینوں کا ہو یا چند دنوں کا، حاجی مسلسل اذکار میں مصروف رہتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت دعا، آغاز سفر اور دوران سفر دعائیں، احرام باندھنے کے بعد مسلسل دعائیں، مکہ معظمہ میں داخلے کی دعا، بیت اللہ شریف دیکھنے کی دعا، دوران طواف کی دعائیں، مقام ابراہیم پر دعائیں، زمزم پینے سے قبل دعائیں، سعی شروع کرتے وقت اور دوران سعی دعائیں، سعی کے اختتام پر مروہ پر خصوصی دعائیں، منی میں پہنچ کر تکبیر، تحلیل اور دعائیں، میدان عرفات میں ادائیگی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کھڑے ہو کر مسلسل توبہ، استغفار اور اذکار، عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں نماز فجر سے لے کر اجالا ہونے تک کھڑے ہو کر اذکار، رمی جمار کے بعد کی دعائیں، قربانی کے وقت کی دعا، منا میں مسلسل 3 دن تک قیام کے دوران اذکار، مناسک حج ادا کرنے کے بعد گھر واپس پہنچتے تک حاجی کو دعائیں مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے عین مطابق دعا ہی تمام عبادتوں کی روح اور مغز ہے۔ یہاں قبولیت دعا کے بارے میں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جو لوگ دعا کو محض اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کروانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مطلوبہ ضرورتیں اور حاجتیں پوری نہیں ہو رہی تو نیم دلی سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں یا مایوس ہو کر دعا مانگنا ترک کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ صورتحال دراصل دعا کے صحیح اسلامی تصور سے لا علمی کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کے بارے میں رسول اللہ نے 3 مختلف صورتیں بتلائی ہیں۔ نمبر 1، یا تو انسان کی مطلوبہ حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، یا دعا کے برابر کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ نمبر 3، یا اس کا اجر و ثواب آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ دعا قبول ہونے کی صورت میں بھی 2 امکان موجود ہیں۔ اولاً دعا فوراً اسی وقت قبول ہو جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں رسول اللہ نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ بیان فرمایا جو دوران سفر طوفان باد بارہ سے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں بند ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی جو اسی وقت قبول ہو گئی۔ ثانیاً اللہ کی مصلحت اور حکمت کے مطابق دعا تھوڑے یا زیادہ عرصے کے بعد قبول ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہزاروں سال بعد قبول ہوئی۔ خود رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کار فرما ہے، چاہے تو فوراً قبول کر لے، چاہے تو کم یا زیادہ عرصے کے بعد قبول فرمائے۔ مذکورہ بالا ساری صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص دعا محض حاجت طلبی کا ذریعہ سمجھ کر مانگتا ہے، اس کا معاملہ اس شخص کا سا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں محض مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے حصہ لے رہا ہو۔ اگر مال غنیمت مل گیا تو مطمئن اور خوش، نہ ملا تو مایوس، ناکام و نامراد، جبکہ دعا کو عبادت سمجھ کر مانگنے والے شخص کا معاملہ جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والے اس مومن کا سا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر فتح حاصل ہونے پر مال غنیمت مل گیا تو وہ اللہ کا انعام ہوگا، اور اگر نہ ملا تب بھی جہاد میں شرکت کا اجر و ثواب بہرحال یقینی ہے۔ بس دعا کو عبادت سمجھ کر مانگنے والا کسی حال میں بھی مایوس اور ناکام نہیں ہوتا۔ اگر اس کی مطلوبہ حاجت پوری ہو جائے تو یہ سراسر اللہ کا انعام اور فضل ہے، اور اگر مطلوبہ حاجت پوری نہ ہو
تب بھی اس کے لیے اس کی محنت ایک بڑے اور یقینی فائدے سے محروم نہیں رہتی، اور وہ ہے بطور عبادت آخرت میں اس کا اجر و ثواب، جس کا احساس انسان کو دنیا کی بجائے آخرت میں کہیں زیادہ ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دعا چونکہ عبادت ہے اور ہر قسم کی عبادت اللہ ہی کے لائق ہے، لہذا دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے۔ دعا کرتے وقت کسی نبی، ولی یا بزرگ کا وسیلہ بنانا یا ان سے دعا کی درخواست کرنا، یعنی ان کے مزاروں پہ جا کر ان سے دعا کی درخواست کرنا، ان سے مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی یا کسی قسم کی مدد طلب کرنا، شرک فی العبادات ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ البتہ کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے۔ دعا بہترین ہدیہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دینی خدمات پر خوش ہوتے تو انہیں اس متاع گراں پر دعا کا ہدیہ عنایت فرماتے۔ جنگ تبوک کے موقع پر دوران سفر سامان خورد و نوش ختم ہو گیا، یعنی کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان خورد و نوش سے لدے ہوئے بے شمار اونٹ مہیا کر دیے۔ رسول اللہ نے خوش ہو کر اپنے دونوں ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا کر 3 دفعہ یہ دعا فرمائی، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا تم بھی عثمان کے حق میں دعا کرو۔ 2 ہجری میں جنگ بدر کے لیے نکلنے سے قبل رسول اللہ نے صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی۔ دوران مشاورت حضرت مقداد بن اسود نے مختصر تقریر کی اور کہا، یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح تھے کہ کہہ دیں تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، واللہ جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کرتی ہے آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ سن کر رسول اللہ کا چہرہ مبارک فرط مسرت سے چمک اٹھا اور حضرت مقداد کے لیے دعا فرمائی۔ دوسرے صحابہ کرام کو رشک آنے لگا، کاش یہ الفاظ زبان رسالت معاف سے ان کے لیے نکلے ہوتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات بڑی مخلصانہ اور فداکارانہ تھیں۔ جنگ احزاب میں زخمی ہونے کی وجہ سے شہید ہوئے تو رسول اللہ کو شدید صدمہ ہوا۔ اپنے جانثار صحابی کا سر زانوے مبارک پر رکھ لیا اور دل کا رنج و غم درج ذیل دعائیہ الفاظ میں ڈھل گیا، الہی تیری راہ میں سعد نے بڑی زحمت اٹھائی، اس نے تیرے رسول کی تصدیق کی اور حقوق اسلام ادا کیے، الہی تو اس کی روح کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کر جیسا تو اپنے دوستوں کی روح کے ساتھ کرتا ہے۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ 70,000 فرشتے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رات بھر کاشانہ نبوی پر پہرا دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی، ابو ایوب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفظ و مان میں رکھے، تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی۔ بعض اوقات صحابہ کرام رسول اللہ کی زبان مبارک سے دعا سننے کے منتظر رہتے، لیکن بعض اوقات خود آپ سے دعا کی درخواست کرتے۔ ایک موقع پر رسول اللہ نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میری امت سے 70,000 افراد بے حساب جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ خود ایک مرتبہ رسول اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرے پر روانگی کے وقت ارشاد فرمایا، عمر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر کو
یاد رکھنے کی ہدایت فرما کر آپ نے امت کو یہ تعلیم دی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے سب سے بہتر ہدیہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ دعا ہی ہے۔ ایک حدیث شریف میں بھی آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ زندوں کو اپنے مردوں کے لیے بہترین ہدیہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا ہے۔ وفات مبارک سے چند روز قبل رسول اللہ کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی۔ فوت شدہ جانثار صاحب کرام کی گزشتہ یادیں ذہن میں تازہ ہو گئیں تو قبرستان تشریف لے گئے۔ دیر تک اللہ کے حضور دست دعا پھیلا کر اپنے فوت شدہ اصحاب کے لیے بخشش کی دعا فرماتے رہے۔ بس دعا بہترین عبادت ہی نہیں بلکہ زندہ اور مردہ مسلمان بھائیوں کے لیے بہترین ہدیہ بھی ہے۔ آج یہاں تک، انشاءاللہ تعالی اس سے آگے پھر ہم اگلے نشست میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔